मसीह यीशु के ज़िंदा और पवित्र नाम में आप सब की खिदमत में सलाम। मैं हूं खुदावंद का खादिम पास्टर यूनुस एम सालिम, आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं ज़बूर की तफसीर के साथ। आए अपने सरों को झुकाएं, अपने आँखें बंद करें, दुआ मांगें। वफ़ादार आसमानी खुदा, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं। तू अपने लोगों पर मेहरबान है और मेहरबानी के बायस अपना कलाम अपने लोगों को बख्शता है। तेरा शुक्र करते हैं। आज जब तेरे कलाम को पेश किया जाए, मेरी मदद फरमा। तमाम साइमीन तेरे कलाम की मार्फत बरकत हासिल करें। तेरे खादिम खुदावंद डॉक्टर खालिद नाज साहब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। PMI TV के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा बड़ी मदद फरमा, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम बात कर रहे हैं ज़बूर नंबर 7 पर। तो आज हम बात करेंगे ज़बूर नंबर 7 की आयत नंबर जो 12 है। ज़बूर नंबर 7 की 11 तक हम सीख चुके हैं। आज उसकी 12वीं आयत पर हम बात करेंगे। तो खुदा के पाकला में यूँ लिखा हुआ है, अगर आदमी बाज ना आए तो वो अपनी तलवार तेज़ करेगा। उसने अपनी कमान पर चिल्ला चढ़ाकर उसे तैयार कर लिया है। खुदावंद के पाकलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। तो यहाँ पर वो बात करता है, क्योंकि 11वीं आयत के अंदर वो खुदा के बारे में बात कर रहा था कि खुदा जो है वो रास्त और आदल मुनसिफ है, खुदा सादक मुनसिफ है। वो 11वीं आयत में वो बात कर रहा था। और 12वीं आयत के अंदर जो है वो ये बताना चाहता है कि खुदा जब किसी की अदालत करता है, खुदा जब किसी को सज़ा देता है, तो वो एकदम ही ऐसा नहीं करता, बल्कि पहले बारहा आगाह करता है। पहले कई मर्तबा वो शरीर को समझाता है, और अगर शरीर बाज नहीं आता या खुदा की आवाज़ को नहीं पहचानता, तो फिर खुदा की अदालत का जो काम है वो शुरू होता है। तो यहाँ पर वो लिखा है, अगर आदमी बाज ना आए। नोट कीजिए, ये शरीर की बात है। जिसको खुदा सज़ा देता है उसकी बात है, जिसकी खुदा अदालत करता है उसकी बात है, और जिसके लिए वो सज़ा मुंतखब करता है उसकी बात है। और पहले खुदा समझाता है, फिर समझाता है, फिर समझाता है। अगर शरीर बात को कबूल नहीं करता या खुदा की मर्ज़ी को बजा नहीं लाता, तो उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू होता है। और यहाँ यही बयान है, अगर आदमी बाज ना आए। नोट कीजिए, अगर आदमी बाज ना आए। यहाँ पर अब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ इम यूज़ हुआ है, जिसका उर्दू में तर्जुमा अगर किया गया है, और ना जो है यहाँ इब्रानी में लो का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, जिसका तर्जुमा यहाँ ना किया गया है, और इसका तर्जुमा वैसे नहीं भी किया जाता है। और फिर जिसका तर्जुमा उर्दू में हम यहाँ बाज किया गया है, हम बाज पढ़ते हैं। यहाँ पर इब्रानी ज़ुबान में यहाँ पर यशूव का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और इसका फ़ेल है शूव। शूव का मतलब होता है वापस आना, बैक रिटर्न, वापस आना। तो खुदा यहाँ पर ये फरमाता है कि अगर जो शरीर है बदी का आदी हो गया है, और बदी में वो बढ़ता ही जाता है, बदी में वो आगे ही आगे जा रहा है, अगर वो वापस नहीं आता, अगर वो वापस नहीं मुड़ता, तब खुदा उसके लिए सज़ा का जो है वो इंतखाब करेगा। तब खुदा उस शख्स की अदालत करेगा। तब खुदा उस शख्स के बारे में ज़रूर फ़ैसला जो है वो सादर फरमाएगा। और जैसा मैंने स्टार्ट में ये कहा कि एकदम ये नहीं होता, बल्कि खुदा चांस देता है कि कोई पछतावा करे।
اور کوئی جو ہے گریہ و زاری کرے اور کوئی واپس آئے، خدا چانس دیتا ہے اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم واپس آئیں۔ لیکن اس شریر کے بارے میں یہاں پر وہ فرما رہا ہے کہ اگر اس شریر واپس نہیں آتا، اگر اس شریر باز نہیں آتا، جو کام اس کے ہیں ان کو وہ نہیں چھوڑتا، جو چال اس کی ہے اس کو وہ تبدیل نہیں کرتا، تب خدا جو ہے پھر وہ اپنا کام کرے گا۔ خدا کی طرف سے شریر کی عدالت شروع ہو جائے گی، اور یہ خدا کی اپنی مرضی ہے کہ خدا عدالت کے لیے کس کام کو اعلیٰ کار بناتا ہے۔ یہ خدا کی اپنی مرضی ہے کہ کس چیز کو وہ ہتھیار بناتا ہے۔ تو یہ لازم ہے، یہاں پر ضروری ہے غور کرنا، اور بائبل کے اندر آپ کو بے شمار ایسے واقعات ملیں گے جہاں پر آپ کو یہ ملے گا کہ بنی اسرائیل گناہ پر وہ ڈٹ گئے ہیں اور گناہ پر گناہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سلاطین کی دوسری کتاب اس کے 17ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے، بنی اسرائیل یربعام کے گناہوں سے باز نہ آئے بلکہ اس کی تقلید کی، یعنی اس کے گناہوں کی پیروی کی ہے بنی اسرائیل نے۔ آپ جانتے ہیں یربعام جو ہے بت پرستی کا کام جو ہے وہ کیا، اور اس نے بیتیل میں اور سامریہ میں وہ 2 بچھڑے نصب کیے اور لوگوں کو کہا کہ تم یروشلم میں نہیں جا سکتے، یہاں ہی ان کی وہ عبادت کرو، یہ تمہارے دیوتا ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس نے بت پرستی کا کام کیا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے یربعام کی جو ہے وہ تقلید کی ہے، اور جو کچھ اس نے کیا اسے وہ باز نہ آئے۔ تو کہ یربعام نے ٹھیک نہیں کیا تھا، بنی اسرائیل بھی وہی کر رہے ہیں جو غلط ہے۔ اگر بنی اسرائیل باز آتے ہیں، کوئی شخص باز آتا ہے تو وہ بحال ہو سکتا ہے، کوئی شخص باز آتا ہے تو خدا اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی باز نہیں آتا تو پھر یقیناً اس کے لیے عدالت کا کام جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اور یہاں پر لکھا ہے بنی اسرائیل جو ہیں یربعام کے گناہوں سے، یعنی جو گناہ یربعام نے کیے وہی گناہ بنی اسرائیل کرنے لگے، اور وہی انہی گناہوں کے مرتکب ہوئے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تب جب کوئی باز نہیں آتا تو خدا کا ہاتھ کسی سے اٹھ جاتا ہے، خدا کا ہاتھ کسی زندگی سے اٹھ جاتا ہے، خدا کا ہاتھ کسی گھرانے سے اٹھ جاتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ کوئی اپنے کاموں سے یا اپنی گناہوں سے باز آئے۔ تو یہاں پر یہی زبور نویس بات کر رہا ہے شریر کے حوالے سے کہ اگر آدمی باز نہ آئے۔ اور پھر زبور 78 اس کی آیت نمبر 30 اگر پڑھی جائے تو یہاں لکھا ہے، بنی اسرائیل کی بات ہے، بیابان کے اندر جب وہ اظہار کرتے ہیں کھانے پینے کا یا اپنی خواہشوں کی بات کرتے ہیں، تو وہاں لکھا ہے اپنی خواہشوں سے باز نہ آئے، اور اپنی خواہشوں سے باز نہ آئے اور ان کا کھانا ان کے منہ میں ہی تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ بیابان کے اندر انہوں نے خدا کو آزمایا ہے، بیابان کے اندر انہوں نے خدا کو یہ آزمائش کی ہے کہ وہ خدا جس نے پانی پلایا کیا بیابان میں دسترخوان بچھا سکتا ہے؟ انہوں نے یہ کہہ کر کھانا مانگ کر خدا کی آزمائش کی ہے، تو خدا نے کھانا تو ان کو دے دیا، کیونکہ خدا نے ان کا یہ بڑبڑانا سنا تھا، کھانا تو ان کو دے دیا، ان کی بڑبڑاہٹ خدا نے سنی، لیکن خدا خفا ہوا اور خدا ناراض ہوا، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اپنی خواہشوں سے باز نہیں آتے، اپنی خواہشوں کو پورا کرتے ہیں، اور خواہشوں کو پورا کرنے کی خاطر خدا کو آزماتے ہیں۔ تو ابھی دیکھیں کھانا ان کے منہ میں ہی ہے، تو اگلا کام شروع ہو گیا، اس کی طرف میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا، یہ عدالت کا ایک منظر ہے، اس کی طرف ہم آگے بڑھیں گے، لیکن ان کی بات ہو رہی ہے جو باز نہیں آتے، ان لوگوں کی بات ہے جو باز نہیں آتے۔ بیابان میں وہ سفر کر رہے ہیں، مصر سے وہ نکلے ہیں اور بار بار وہ باتیں کرتے ہیں، کبھی موسیٰ کے خلاف، کبھی ہارون کے خلاف، کبھی وہ خدا کے خلاف، اور کبھی ان کے پاس ایک بڑی لمبی لسٹ ہے شکوہ کرنے کی، گلہ کرنے کی، تو وہ باز نہیں آتے۔ تو جب باز نہیں آتے تو پھر یقیناً خدا ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے بارے میں آگے ہم جا کر بات کریں گے۔
हिजकिय्याल की किताब उसका 33वां बाब 9वीं आयत, ये बड़ी फेमस आयत है। इस हवाले से खुदा अपने खादिम से फरमाता है, अपने खादिम को वो अलर्ट करता है, चौकन्ना करता है कि तू शरीर को समझाए, तू शरीर को अलर्ट करे। अगर वो बाज ना आए, बाज आए तो वो बच जाएगा, लेकिन अगर वो बाज ना आए तो अपनी बद किरदारी में मरेगा। क्योंकि रास्तबाज से कहता है, खुदा के बंदे से कहता है कि तूने तो उसको अलर्ट कर दिया है, तूने तो उसको समझा दिया, तूने तो उसको कह दिया, लेकिन वो बाज नहीं आया। अगर बाज नहीं आया तो फिर वो अपनी बद किरदारी में मरेगा, अपने कामों में मरेगा। इमसाल की किताब उसका 29वां बाब पहली आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ। बड़ी फेमस आयत है, बड़ी मशहूर आयत है। यहाँ पर लिखा है कि जो बार बार तंबीह पाकर गर्दन कशी करता है वो नागहां बर्बाद होगा और उसका कोई चारा ना होगा। यानी उसको समझाया गया, उसको फिर समझाया गया, बार वक्त उसको समझाया गया, इसलिए तो लिखा है बार बार तंबीह पाकर। और तंबीह ऐसा है कि डांट के साथ भी उसको समझाया गया है, झिड़की के साथ भी उसको समझाया गया है। तो जो बार बार तंबीह पाकर भी जो है वो बाज नहीं आता, बार बार तंबीह पाकर भी जो गर्दन कशी करता है वो अचानक बर्बाद होगा, नागहां बर्बाद होगा और उसका कोई चारा ना होगा। तो ये बातें हैं उनकी जो बाज नहीं आते, जो बाज नहीं आते, उनके बारे में ये बात हो रही है। खुदा सिखाता है, खुदा समझाता है, लेकिन जो बाज नहीं आते उनकी बात है। और मुसन्नफ़ यहाँ पर यही कहता है कि अगर आदमी बाज ना आए तो अगला काम फिर खुदा करेगा, और ये खुदा की तरफ से उस बशर की, उस आदमी की अदालत है। ये वो लिखा है, तो वो अपनी तलवार को तेज करेगा, अपनी तलवार को तेज करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ जब वो कहता है अपनी तलवार को तेज करेगा, तो इसके अंदर दो चीज़ें हैं। इससे पहले कि तलवार को तेज करे, इस पर हम बात करें। जब कोई बाज नहीं आता तो फिर अदालत शुरू होगी, जब कोई बाज नहीं आता तो फिर शरारत का अंजाम जो है वो आ गया है। जब कोई बाज नहीं आता तो फिर खुदा की तरफ से सज़ा का वक्त आ गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब लोग बाज नहीं आते तो फिर खुदा की तरफ से अदालत शुरू होती है, और खुदा अदालत के लिए किसी चीज़ को भी आलाकार बना सकता है। बाइबल पढ़ें, माजी के अंदर खुदा ने अदालत के लिए नूह के ज़माने में पानी को हथियार बनाया, आलाकार बनाया, और लूत के ज़माने में आग और गंधक को आलाकार बनाया। और मिस्र के अंदर जब 10 आफतें आई हैं तो वहाँ पर खुदा ने कभी वो मकड़ी को आलाकार बनाया, कभी मेंढकों को आलाकार बनाया, कभी मच्छर को आलाकार बनाया, और इसी तरह से दीगर चीज़ों को भी खुदा ने आलाकार बनाया। तो ये खुदा की अपनी मर्ज़ी है कि शरीर की अदालत करने के लिए और शरीर को सज़ा देने के लिए जो है खुदा किस चीज़ को बतौरे हथियार इस्तेमाल करता है, ये खुदा की अपनी मर्ज़ी है। लेकिन बाइबल के अंदर कई चीज़ों को उसने आलाकार बनाया। वबा हो सकती है, तूफ़ान हो सकता है, आंधी हो सकती है, बारिश हो सकती है, किसी तरह का भी कोई बीमारी हो सकती है, किसी तरह का भी कोई कौम दूसरी कौम पर चढ़ाई कर सकती है। तो ये खुदा की अपनी प्लानिंग है कि वो किस चीज़ को हथियार बनाकर शरीर को उसकी शरारत की सज़ा देता है, किस चीज़ को वो इस्तेमाल करके शरीर को वो सिखाता है, क्योंकि शरीर बाज नहीं आता। नूह ने अपने ज़माने के लोगों को समझाया, सिखाया, मुनादी की, कश्ती बनाता रहा,
اور وہ لوگوں کو سکھاتا رہا کہ طوفان آنے والا ہے، لیکن لوگوں نے اس کی باتوں کو ریجیکٹ کیا۔ لیکن پھر خدا کا وقت آ گیا اور پھر عدالت شروع ہو گئی، اور وہی وقت جو لوگ ہیں پانی سے مر گئے۔ جب عدالت شروع ہوتی ہے تو پھر لازمی ہے کہ شریر کو سزا ملتی ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ اگر آدمی باز نہ آئے تو وہ اپنی تلوار کو تیز کرے گا۔ اب میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، اپنی تلوار کو تیز کرے گا۔ یہ ایک جنگی ہتھیار ہے تلوار، اور اس کا متواتر تیز رہنا نہایت ضروری ہے۔ جنگی ہتھیار کا تیز رہنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ تو اس کے اندر دو جو ہیں سینس اس کے اندر جو موجود ہے، اس کے بارے میں دو خیال پائے جاتے ہیں۔ وہ اپنی تلوار کو تیز کرے گا۔ نمبر ایک تو تیز کرنے سے مراد اس کی دھار کو تیز کرنا، اس کی دھار جو ہے اس کو تیز کرنا، تاکہ جب شریر پر یہ تلوار چلائی جائے تو شریر جو ہے وہ بچنے نہ پائے، اور شریر کا پھر تھوڑا نقصان نہ ہو، کیونکہ اس نے جس قدر شرارت کی ہے اسی قدر اسے سزا دی جائے۔ تو تلوار کو تیز کرنے سے مراد پہلا خیال یہ ہے کہ تلوار کی جو دھار ہے اس کو تیز کیا جائے، کیونکہ بنی اسرائیل میں اس دور میں جب تلوار کا استعمال تھا یا تلوار جنگ میں استعمال کی جاتی تھی، اور اس کو تیز کر کے رکھا جاتا تھا، اور اس پر تیل بھی لگایا جاتا تھا، اور اس کو ایک غلاف کے اندر جو ہے بند کیا جاتا تھا، میان میں رکھا جاتا تھا، تاکہ اس کو زنگ وغیرہ سے بچایا جا سکے۔ تو پہلی سینس اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی دھار کو تیز کرنا۔ تلوار کو تیز کرنے سے مراد اس کی دھار کو تیز کرنا ہے۔ اور دوسرا خیال اسی کے بارے میں کہ وہ تلوار کو تیز کرے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے کوئی حملہ کرنے کے لیے تلوار پکڑتا ہے، جیسے کوئی حملہ کرنے کے لیے ایکٹیو ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں انگلش کا لفظ شارپ یوز ہوا ہے، حملہ کرنے کے لیے جب ایکٹیو ہوتا ہے، حملہ کرنے کے لیے تلوار پکڑتا ہے، تو ایسے ہی ہے جب اب ڈیلے نہیں ہے، اب کوئی اور انتظار نہیں ہوگا، اب کوئی اور ویٹ نہیں ہوگا، بلکہ وہ کہتا ہے جب شریر باز نہیں آ رہا تو یوں سمجھے کہ خدا نے اپنی تلوار پکڑ لی ہے، اور جب پکڑ لی ہے تو یہ اس شریر کی سزا ہو سکتی ہے، اس شریر کا انجام ہو سکتا ہے۔ 12ویں آیت پر بات کر رہے تھے، اگر آدمی باز نہ آئے تو وہ اپنی تلوار تیز کرے گا۔ اور 12ویں آیت کا دوسرا حصہ ہے، اس نے اپنی کمان پر چلا چڑھا کر اسے تیار کر لیا ہے۔ یہاں وہی بات ہے جو تلوار کے بارے میں ہم نے سیکھی ہے، وہاں صرف یہی فرق یہی ہے کہ وہ اور ہتھیار تھا، یہ اور ہتھیار ہے۔ ہتھیار وہ بھی جنگی تھا اور ہتھیار یہ بھی جنگی ہے۔ ہتھیار وہ بھی موت کا باعث بنتا ہے اور ہتھیار یہ بھی موت کا باعث بنتا ہے، اور تلوار جو ہے وہ بھی موت کا باعث بنتی ہے، اور جو کمان ہے وہ بھی موت کا باعث بنتی ہے۔ وہی بات مصنف کر رہا ہے جو پہلے حصے میں ہے۔ پہلے حصے میں اس نے تلوار کا لفظ یوز کیا ہے اور اس کو تیز کیا گیا ہے، اور دیٹ مین تلوار پکڑ لی گئی ہے، اور دوسرے حصے میں کمان کا لفظ ہے تلوار کی بجائے، ہے یہ بھی جنگی ہی ہتھیار، اور اس سے مراد یہ ہے کہ کمان پر اس نے چلا چڑھا لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کمان جو ہے اس میں تیر رکھ لیا ہے، اور کمان اس نے تیر کو چھوڑنے کے لیے کمان کو جھکا دیا ہے۔ چلا چڑھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے تیر کو چھوڑنے کے لیے کمان کو جھکا دیا ہے، یہ ہے اس نے کمان پر چلا چڑھا لیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب کمان پر چلا چڑھا لیا ہے
تو پھر کسی وقت بھی تیر جو ہے وہ ہاتھ سے نکل سکتا ہے، کیونکہ تیر کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار ہے۔ اور جس طرح سے اس نے تلوار کو پکڑ لیا، تلوار کو تیز کر لیا، اور ہم نے سیکھا کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ ریڈی ہو گیا تلوار چلانے کے لیے۔ تو جب کوئی گناہ پر گناہ کرتا ہے اور باز نہیں آتا، آخر اس کی عدالت کا وقت آ جاتا ہے۔ اور شریر مت سوچے کہ خدا کیوں خاموش ہے۔ بھئی اگر وہ خاموش ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اگر وہ خاموش ہے تو یہ اس کا رحم ہے، اگر وہ خاموش ہے تو یہ تجھ پر ترس کھا رہا ہے۔ کلام میں لکھا ہے، پس خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ وہ توبہ کریں۔ اگر وہ خاموش ہے تو وہ چشم پوشی کیے ہوئے ہے۔ اگر تو باز نہیں آتا تو پھر وہ تیر کو چھوڑنے ہی والا ہے، اگر تو باز نہیں آتا تو وہ تلوار کو چلانے ہی والا ہے، کیونکہ اس نے تلوار کو تیز کر دیا ہے۔ اس نے کمان پر چلا چڑھا کر، آگے لکھا ہے، اسے تیار کر لیا ہے۔ تو کیا دیر لگے گی؟ دیر تو اسی وقت ہے جب کمان ڈھونڈنا ہے، دیر تو اس وقت ہے جب تیر ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ لیکن جب تیر کمان میں رکھ لیا اور کمان کو جھکا دیا ہے، اب مزید دیر نہیں ہوگی، کیونکہ تیر تو کمان کے اندر ہے اور کمان جھکا ہوا ہے۔ کسی وقت بھی وہ تیرے لیے چھوڑ سکتا ہے، کسی وقت بھی وہ تیر جو ہے تیری فیملی کے لیے چھوڑ سکتا ہے، تیرے گھرانے کے لیے چھوڑ سکتا ہے، تیری نسل کے لیے چھوڑ سکتا ہے، اور تیری بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا۔ اس لیے نہایت ضروری ہے میرے بھائی، میری بہن، خدا کے کلام کو سننا اور باز آنا بڑا ضروری ہے۔ خدا کے کلام کو سننا اور اس کو قبول کرنا بڑا ضروری ہے۔ خدا کے کلام کو سننا اور اوبے کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر کوئی باز نہ آئے تو تلوار اس کا پیچھا کرے گی، اگر کوئی باز نہ آئے تو کمان اس کے لیے تیار ہے۔ لیکن اگر کوئی باز آ جائے میرے بھائی تو خدا اس پر رحم کر دے گا۔ اگر کوئی مصرف کی طرح واپس آ جائے میرے بھائی، خدا اس پر ترس کھائے گا۔ تو آج کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہٹ دھرم نہیں ہونا، ہمیں ڈھیٹ نہیں ہونا، ہمیں گردن کش نہیں ہونا، بلکہ ریٹرن ہونا ہے، واپس آنا ہے، لوٹنا ہے۔ جو کوئی واپس آئے گا اس پر خدا رحم کر دے گا، وہ تلوار سے بچا رہے گا، وہ تیر کمان سے بچا رہے گا، اور خدا اس پر ترس کھائے گا۔ کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم برگشتہ ہیں، اگر ہم باغی ہیں، اگر ہٹ دھرم ہیں، اگر گناہ سے باز نہیں آتے، تو آج ہی واپس آنے کی ضرورت ہے۔ کلام کے وسیلے سے خداوند خدا آپ کو کثرت کی برکت بخشے۔ مزید برکت پانے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔